جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بیانات عطاریہ حصہ دوم میرے ہاتھ میں ہے، اس میں 12 رسائل ہیں۔ حسنی دولہ، میں سدھرنا چاہتا ہوں، بادشاہوں کی ہڈیاں، برے خاتمے کے اسباب، غصے کا علاج، جوش ایمانی، نیک بننے کا نسخہ، مردے کے صدمے، پر اسرار خزانہ، ٹی وی کی تباہ کاریاں، گانوں کے 35 کفریہ اشعار، خودکشی کا علاج۔ پر اسرار خزانہ جو رسالہ ہے، اس کے شروع میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے القول البدیع کے حوالے سے، صفحہ نمبر 284 وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا محمد بن سعید علی رحمۃ اللہ المعید سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جب درود شریف پڑھ کر رات کو سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں جس میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، وہی سونے منموہنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا، جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو اپنا وہ منہ میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں۔ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے بڑی شرم آئی، میں اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس کے قریب کیسے کروں؟ میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا رخسار کر دیا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا۔ میرا گھر اور میرا رخسار 8 روز تک خوب خوشبودار رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مفسر قرآن ہیں اور شارح مشکات ہیں، مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرآت، ان کا نعتی کلام کا دیوان بھی ہے، اس کا نام ہے دیوان سالک۔ اس میں درود پاک کی فضیلت کے متعلق آپ کے 2 اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جینوں نے کر لیا، صلی علی محمد، جو ہو مریض لا دوا، جو ہو مریض لا دوا، یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مساء پڑھے صدا، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابیات کے اعلیٰ اوصاف کا بیان لیے میں حاضر ہوں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، یاد رہے کہ اچھی نیت کی بہت تاکید ہے۔
میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دے گی۔ تو اچھی اچھی نیتوں کی عادت بنانی چاہیے۔ کھانے سے پہلے اچھی نیت، پانی پینے سے پہلے اچھی نیت، چائے پینے سے پہلے اچھی نیت۔ اچھی نیت مباح کام کو مستحب کر دیتی ہے۔ مباح کیا ہے؟ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ بھی کریں تو کوئی ثواب نہیں ہے، نہ کریں تو کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ وہ کام کریں گے تو ثواب ہو جائے گا۔ مثلا گھڑی باندھی تو بھائی مباح، اور اگر یہ نیت ہے کہ اس سے میں وہ ٹائم دیکھا کروں گا تاکہ نمازوں کی جماعت کی پابندی ہو، سبحان اللہ، اچھی نیت ہے نا، اب یہ عمل کیا ہوگا؟ مستحب، ثواب کا ہو جائے گا۔ اس طرح اور بہت سارے کاموں میں غور کر لیں۔ تو جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، ثواب کا حصول، یہ ہے بنیادی نیت، یہ تو سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی رضا جائز کاموں میں ہوگی، نیکی کے کاموں میں ہوگی۔ نیک کاموں میں یہ نیت کر سکتے ہیں، گناہ کے کام میں نیک نیت بھی کر لی تو اجر تھوڑی ملے گا بھائی، وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ اور اگر بری نیتیں زیادہ ہیں تو اس کی برائی زیادہ ہو جائے گی برے کام کی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ تو نیت کر لیجئے اول تا آخر شرکت کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، اہم مدنی پھول لکھنے کی، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ وغیرہ پڑھنے کی، انشاءاللہ کہنے کی، ماشاء اللہ کہنے کی، حسب موقع۔ نیکی کی دعوت جو دی جائے گی اس پر عمل کروں گا، یہ نیت بھی فرما لیجئے۔ اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو مجھے عنایت ہوگا، اور مولا تعالیٰ کے کرم سے جو میرے نام اعمال میں نیکیاں ہیں، میں اسے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں ہدیہ کرتا ہوں، تحفہ تن پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں اور رسولوں کو پیش کرتا ہوں علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین بالخصوص، اہل بیت اطہار، غوث پاک، غریب نواز، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، محدث اعظم پاکستان سیدی اعلیٰ حضرت، اور اپنے پیر و مرشد کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کے والدین، آپ کے اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ جملہ مسلمات و مسلمین کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4، اور ان 4 شہزادیوں میں سب سے بڑی شہزادی کا آج ذکر خیر سنیں گے۔ آپ کا نام پاک ہے حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنا پیارا نام ہے، اور جو عجیب و غریب نام نادان لوگ رکھتے ہیں، آقا کے شہزادیوں کے نام پر نام رکھے نا، صحابیات، صالحات، ولیات کے اچھے ناموں پر اپنے بچیوں کے نام رکھیں۔ آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ ابتدائے اسلام میں ہی آپ نے شرف قبولیت اسلام کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے شوہر نامدار کا نام ہے حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے شوہر سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ انشاءاللہ یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ راہ خدا میں آپ نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، وصال پاک کب ہوا، لحد میں کس نے اتارا، آپ کی اولاد اور آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی سے اللہ کے نبی کی محبت، شفقت، عنایت، انشاءاللہ اس کا بھی بیان آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جس شخص نے
حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو زخمی کیا، اس کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن سلوک کیا تھا، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، انشاءاللہ ان کے اشعار بھی میں پیش کروں گا جس سے آپ سے ان کی محبت کا اظہار ہے۔ سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق اردو میں بہت آسان جامع کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا، معلومات بہت بڑھیں گی، عشق رسول انشاءاللہ موجیں مارنے لگے گا۔ اس کے صفحہ نمبر 240 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ کبھی لکھتے ہیں، جنگ بدر کے قیدیوں میں بنت رسول حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے زوج مینز شوہر، ہسبینڈ، ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت سیداتنا بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھی، اس لیے حضرت سیداتنا بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی شہزادی حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کر دیا تھا۔ جب اعلان نبوت ہوا تو حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو العاص نے حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ رہائی کے لیے فدیے کی رقم بھیج دو۔ اس دور کے اندر جب گرفتاری ہوتی تھی جنگوں میں تو فدیے کی رقم لے کر قیدی رہا کیے جاتے تھے۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ حضرت سیداتنا بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار لاکٹ وہ دیا تھا، تو فدیے کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی آپ نے گلے سے اتار کر مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جب شہنشاہ عرب محبوب رب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو ام المؤمنین ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ گئی تو اب رونے لگے۔ صحابہ سے فرمایا اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو۔ صحابہ نے سر جھکا لیے اور یہ ہار حضرت سیداتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا۔ حضرت ابو العاص رہا ہوئے اور مدینے سے مکہ پہنچے اور حضرت سیداتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ بھیج دیا، اور تجارت کے جو شریک تھے، جو پارٹنر تھے، ان کا حساب کتاب چکایا اور اپنا مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اہل مکہ سے کہا میں یہاں آ کر سب کا پورا حساب کر کے مدینے جا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینے آ کر حضرت سیداتنا بی بی زینب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص مسلمانوں کے مد مقابل لشکر کفار میں تھے اور اللہ کا کرم ہوا، آپ کو قبول اسلام کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں میں عمر میں سب سے بڑی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اس سے 10 سال پہلے
جبکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی، مکہ مکرمہ میں حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک، آپ کا خون پاک کے تعلق سے بہت پیارا شعر لکھا ہے، اور اس پر کسی نے تضمین بھی لکھی، وہ پیش کرتا ہوں۔ مظہر مصدر ذات رب قدیر، جن کے دیکھے سے ہوتے ہیں روشن ضمیر، ماہ توحید کے نجم ہائے منیر، خون خیر الرسل سے ہے جل کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اہل بیت نبوت جو ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے جو ہیں، خاندان والے جو ہیں، یہ قدرت الہی کے مظہر ہیں، یعنی ذات رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر ہیں۔ اہل بیت کے دیدار سے دل روشن ہو جاتے ہیں، یہ توحید کے چاند کے چمکتے تارے ہیں۔ ان کی پیدائش رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے ہوئی، اور ان کی جو فطرت جو ہے، ان کی جو نیچر ہے، اس میں حرص نہیں ہے، اس میں طمع نہیں ہے، وہ پاک فطرت پر پیدا ہوئے۔ ان کی پاک فطرت پر اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شہزادی جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی اپنے بابا جان کے پاس جانے کے لیے، تو کفار قریش نے راستہ روکا۔ تو ایک شخص، اس کا نام تھا حبار بن اسود، اس نے نیزہ لے کر آقا کی شہزادی کو ڈرایا، تو آپ اونٹ سے نیچے تشریف لے آئیں، اور گرنے کے سبب آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دیور کنانا نے ترکش سے تیر نکالے اور دھمکی دی، جو شخص بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کا پیچھا کرے گا میرے تیروں سے بچ نہ سکے گا۔ یہ سن کر کفار قریش ڈر گئے، اور سردار مکہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے، وہ درمیان میں پڑے، اور انہوں نے حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی روانگی کے لیے راستہ کلیئر کیا۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ تو اسلام قبول کیا، ہجرت کی، کفار نے ستایا، دکھ دیا، اور آقا کی شہزادی نے صبر کیا۔ راہ خدا میں تکلیفیں آئیں، برداشت کی جائیں تو بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ شہادت ملے یا زخم لگیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سنیے، جنت میں لے جانے والے اعمال، مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس میں امام شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی شے 2 قطروں
اور 2 قدموں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ وہ 2 قطرے جو پسندیدہ ہیں ان میں سے ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کا قطرہ، نمبر 2 راہ خدا میں بہائے جانے والے خون کا قطرہ، اور 2 قدم جو اللہ عز و جل کے پسندیدہ ہیں ان میں سے نمبر 1 اللہ کی راہ میں چلنے والا قدم، نمبر 2 اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے لیے چلنے والا قدم۔ یہ حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 1669۔ محبوب رب العزت شافع روز قیامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب راہ خدا میں لگنے والے زخم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کا رنگ خون جیسا اور بو یعنی اسمیل، خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ یہ ہے صحیح مسلم اور حدیث نمبر اس کا ہے 1876۔ تو آقا کی شہزادی حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر آزمائش آئی، تکلیف آئی، آپ نے صبر کیا۔ تو یاد رکھیں یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں آتی ہیں، اور کس پر زیادہ آتی ہیں؟ سن لیجئے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4023، حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا انبیاء پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو مصیبت کا رونا نہیں رونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اولاد میں تکلیف آئی، بیمار ہو گئی اولاد، کسی کا انتقال ہو گیا، جان میں تکلیف آئی، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کندھے دکھتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر ہو گئی، کینسر ڈکلیئر ہو گیا، بھئی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، صبر کرنا چاہیے اور اجر لینا چاہیے۔ اور کتنی پیاری حدیث پاک ہے، سبحان اللہ۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 19، سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے یا رب، تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلدی تجھے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ رونا مصیبت کا مت رو تو، پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا۔ ان کی تکلیفیں یاد کریں گے تو اپنی تکلیفیں معمولی معلوم ہوں گی اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ دنیا مومن کے لیے ہے قید خانہ۔ اب قید خانے میں تو تکلیف ہی ہوتی، آزمائش ہی ہوتی، راحت تھوڑی ہوتی۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2956، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فارسی اشعار ہیں آپ کے، ہست دنیا جنتاں کفار را،
فسق اشرار را بہر مومن ہست زندہ مقام نیست زندہ جائے عیش و احتشام، یعنی کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، شریروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے. ایمان والوں کے لیے دنیا جیل خانہ ہے، جیل خانہ، اور جیل خانہ عیش و عشرت کا مقام نہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی پر کیسی تکلیف آئی کہ آپ کو ڈرایا گیا، اونٹ سے گرایا گیا، یہاں تک کہ آپ کا حمل ساقط ہو گیا. آپ نے صبر کیا. اور اب اسلامی بہنیں آقا سے محبت کی بات بھی کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کی آل اولاد کی دیوانی بھی بنیں، آقا کی شہزادیوں سے محبت کی بات بھی کریں، اور مصیبت آئے تو صبر نہ کریں، واویلا کریں، ہائے ہو کریں، اور کیا کیا بکیں. اس موقع پر زبان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں امیر اہل سنت نے خودکشی کا علاج رسالے میں کفریہ کلمات کی 16 مثالیں بیان کی ہیں. اگر بک بک کریں گے، صبر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے بے صبری میں کفر نکل جائے. وہ کتنی پیاری بات کہی کسی نے، چپ رسی تاں موتی مل صبر کریتا ہیرے پاگ لوا گو رولا پائے نہ موتی نہ ہیرے پاگ لوا گو رولا پائے نہیں رے. صبر کریں گے تو اجر ملے گا. کیسا اجر؟ اللہ اللہ اللہ. جو صبر کرتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کو قرآن نے خوشخبری سنائی. جو صبر کرتا ہے اس کو دین پر استقامت ملتی ہے. صبر ناجائز خواہشات سے روکتا ہے. صابرین کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، عظیم ثواب ہے. صابرین کا انعام اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. اور صبر کرنا نبیوں کے اوصاف میں سے. صبر کی جزا جنت. صبر دشمنوں پر کامیابی دلاتا ہے، صبر مراد دلاتا ہے، صبر پیشوائی، سرداری، امامت دلواتا ہے. صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے. صبر سے جنت کی بشارت، رب کی رحمت حاصل ہوتی ہے. صابر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے. اب نام تو بہت ساروں کے صابر ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں، مگر شکر اور صبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا. صبر کرنے والے کو جنت کے بلند درجات حاصل ہوں گے. صبر کرنے والوں کے لیے فرشتوں کے رب کے سلام ہوں گے جنت میں. صبر کے طفیل اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو کرامت و عزت ملتی. صبر کرنے والے بے حساب بخشے جائیں گے. صبر دنیا آخرت کی بھلائیوں میں سے، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. صبر روشنی ہے، جو صبر چاہتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے. اور صبر سبحان اللہ محبت الہی کا باعث ہے. صبر کو نصف ایمان بھی کہا گیا. تو صبر نہ کرے تو اب ایک تو مصیبت آئی، دوسرا بے صبری کر کے اس اجر کو ضائع کر کے دوسری مصیبت خود ہی سر پہ ڈال لی.
تو صبر کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو بھی توفیق دے, کہنے والے کو بھی توفیق دے. امیر اہل سنت نے جو کفریہ کلمات کی 16 مثالیں یہاں بیان کی خودکشی کا علاج میں, وہ سنیے. جو کہے ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا, یہ کفر ہے. جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا اے اللہ تو نے مال لے لیا, فلاں چیز لے لی, اب کیا کرے گا, یا اب کیا چاہتا ہے, یا اب کیا باقی رہ گیا, یہ قول کفر ہے. جو کہے اگر اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کے باوجود مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا, یہ کہنا کفر ہے. جو کہے اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے, یہ کفر ہے. جو کہے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر, ایسا کہنا کفر ہے. تنگ دستی کی وجہ سے کفار کے ہاں نوکری کی خاطر یا بلا عذر شرعی سیاسی پناہ لینے کے لیے ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر اگر خود کو جھوٹ موٹ کرسچن, یہودی, قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ لکھنا یا لکھوانا کفر ہے. کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا اگر آپ نے کام نہ کیا تو میں قادیانی یا کرسچن بن جاؤں گا, ایسا کہنے والا یا لکھنے والا فوراً کافر ہو گیا. یہاں تک کہ کوئی کہے میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا, وہ ابھی سے کافر ہو گیا. جو کہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کچھ نہیں دیا تو آخر پیدا ہی کیوں کیا, یہ قول کفر ہے. کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا یا اللہ عز و جل فلاں بھی تیرا بندہ ہے, اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں بھی تیرا بندہ ہوں, مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے, آخر یہ کیا انصاف ہے, ایسا کہنا کفر ہے. مالداروں اور کافروں اور مالداروں کو راحتیں اور ناداروں پر آفتیں, بس جی اللہ تعالیٰ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے, ایسا کہنا کفر ہے. کسی کی موت ہو گئی, اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بھی کفریہ کلمہ ہے. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پڑی ہوگی, یہ قول کفر ہے کیونکہ کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کو محتاج قرار دیا. کسی کی موت پر عام طور پر لوگ بک دیتے ہیں, اللہ عز و جل کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلدی بلا لیا, یا کہتے ہیں اللہ عز و جل کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے. یہ سن کر بات سمجھنے کے باوجود بھی عموماً لوگ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یا تائید میں سر ہلاتے ہیں. کہنے والے کے ساتھ ساتھ ان سب پر بھی حکم کفر ہے. کسی کی موت پر کہا یا اللہ عز و جل اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا, ایسا کہنا کفر ہے. جوان موت پر کہا یا اللہ عز و جل اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا, اگر لینا ہی تھا تو فلاں بڈھے یا بڑھیا کو لے لیتا, یہ کہنا کفر ہے. یا اللہ عز و جل آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ابھی سے واپس بلا لیا, ایسا کہنا کفر ہے. 28 کلمات کفر, اس میں تجدید ایمان اور نکاح کا طریقہ بھی لکھا ہے, وہ پڑھ لیجیے. اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, ایمانیہ سے تعلق ہے تو ظاہر بہت اہم کتاب ہے, وہ پڑھیے. حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی کو راہ خدا میں تکلیف پہنچی, آپ نے صبر کیا, اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے. 8 سنہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت سیداتنا ام ایمن اور حضرت سیداتنا سودا بنت زمعہ اور حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن نے غسل دیا, اور ان کی مقدر اور قسمت دیکھیے سبحان اللہ, کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے ان کو قبر میں اتارا. کیا نصیبیں ہیں سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تہبند مبارک بھی عنایت فرمایا اور دستے مبارک سے لحد میں اتارا. اور یاد رکھیے کہ تبرکات جو ہوتے ہیں اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, بھلائیاں برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی شریف میں لکھا, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہت پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. یوسف علیہ السلام کی قمیص سے یعقوب علیہ السلام کی نابینائی دور ہوئی, بزرگوں کے پسینے, ان کے لباس, بال, سارے آثار سے برکت
اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور یہ مستحب ہے۔ تو حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا تہبند عطا فرمایا اور دست مبارک سے لاحد میں اتارا۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے بارے میں سن لیجئے۔ آپ کی اولاد میں ایک شہزادہ، اس کا نام علی، اور ایک شہزادی، ان کا نام امامہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسی سے، اپنی شہزادی کی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 516 سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، بچوں کو ڈانٹتے نہ رہیں، ہر وقت گھورتے نہ رہیں، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اپنے بچے ہیں یا اپنے بچوں کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، ان پر شفقت کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیداتنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی نواسی کو اپنے دوش مبارک پر کندھوں پر بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے۔ تربیت اولاد مکتبۃ المدینہ کی بہت مختصر، بہت پیاری کتاب ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اس کے اندر تربیت کے تعلق سے بہت پیارے مدنی پھول ہیں۔ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے اور کس انداز سے کرنی ہے اور کیا تربیت کرنی ہے، اس میں یہ روایت لکھی ہے سنن ابی داود شریف حدیث نمبر 4235 کے حوالے سے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نجاشی بادشاہ نے حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ زیورات بطور تحفہ بھیجے، جن میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو چھڑی یا انگشت مبارکہ سے مس کیا، اپنی نواسی امامہ کو بلایا، فرمایا اے چھوٹی بچی اسے تم پہن لو۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار کسی نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کیا۔ وہ ایسا خوبصورت ہار تھا کہ تمام ازواج مطہرات دیکھ کر حیران رہ گئیں، اتنا خوبصورت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج پاک سے فرمایا میں یہ ہار اسے دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے خیال کیا کہ یہ ہار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوگا، مگر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی سیداتنا امامہ کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں دست مبارک سے ہار ڈال دیا۔ یہ روایت مسند ابی یعلا کی حدیث نمبر ہے 4471۔ تو بچوں سے محبت کریں، ڈانٹے نہیں، گھورے نہیں، ان کو بچوں سے پیار کریں، مار نہیں، پیار۔ ایک تو مار ہوتی ہے چھڑی کی، دوسری ہاتھ کی، زبان کی بھی مار ہوتی ہے، نگاہوں کی بھی مار ہوتی ہے۔ تو نہ ہاتھ سے، نہ چھڑی سے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، گرے میں نہیں، بھی پیار کریں۔ بچے تو شرارتیں تو کرتے ہیں، اچھل کود تو کرتے ہیں، آپ ہم بھی تو کر ہی آئے نا بھائی۔ تو بچوں سے پیار کرنا چاہیے اور شفقت کو سلوک کرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ ورنہ بعض بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کا پیار ہی نہیں ملا۔ بہرحال سنیے، جو بچوں کو خوش کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، ظاہر ہے۔ جامع صغیر حدیث نمبر 2321، سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ تو مار نہیں، پیار۔ انشاءاللہ رب غفار کی کرم نوازی تو انشاءاللہ جنت میں گھر نصیب ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کو جس شخص نے ایذا دی تھی اور ڈرایا تھا اور گرایا تھا، گرنے کا سبب بنا تھا، اس کا نام تھا حبار۔ تو یہ بارگاہ رسالت میں آخر کار کچھ عرصے بعد حاضر ہوا اور قبول اسلام کا اعلان کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حبار،
میں نے تجھے معاف کیا، اور اسلام تمام جرموں کو ختم کر دیتا اور پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب غور کریں وہ اسلامی بہنیں کہ جو چھوڑتی نہیں ہیں، بہو سے خطا ہو گئی یاد رکھتی ہیں، ان کو دن بھی یاد رہتا ہے، وقت بھی یاد ہے، فلاں ٹائم تو نے یوں کیا تھا بھائی، معاف، اس نے بیچاری نے معافی مانگ تو لی، چھوڑ دو اس کو۔ اب بیٹی کے معاملات بھی یاد رہتے ہیں، پڑوسن نے ستایا تھا تو وہ بھی یاد رہتے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر کوئی ہمیں تکلیف دے ہم اسے معاف کر دیا کریں، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سبحان اللہ اپنی شہزادی کو تکلیف دینے والے کو بھی معاف فرما دیا۔ 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ اور ہم ایسے ہیں کہ ہم سے تو ماں کو راضی نہیں کیا جاتا، ہم سے ہمارا باپ راضی نہیں ہے، ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ بڑے بھائی ہم سے تنگ، بڑی بہن ہم سے تنگ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی دیکھیے، سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کتنا ستایا آپ کے صحابہ کو، آپ کے شہزادیوں کو، مگر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا۔ فیضان عفو درگزر، غیبت کی تباہ کاریوں کے آخری صفحات میں اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر کرم فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کی شہزادی کے شوہر، یہ آقا کی شہزادی سے کتنا پیار کرتے ہیں، شوہر ہیں، کہ ایک موقع پر ان کو یاد کرتے ہوئے آپ نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: جب میں مقام ارم سے گزرا تو زینب کو یاد کیا رضی اللہ تعالی عنہ، کہا خدا اس شخص کو خوش رکھے جو حرم میں مقیم ہے، اللہ تعالیٰ نبی امین کے شہزادی کو بہترین جزا دے، اور ہر شخص اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو کاش ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور بالخصوص میری اسلامی بہنیں آقا کی شہزادی کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ کتنے اعلیٰ اوصاف ہیں ان صحابیات کے، ان شہزادیوں کے، کہ تکلیف دی جاتی ہے صبر کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو نا، یہ علم سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے اور عمل کا جذبہ بھی دیتا ہے، عمل کا ماحول بھی دیتا ہے، کہ اگر کوئی اسلامی بہن اجتماع میں آ جائے گی اس کو ظاہر عمل کا جذبہ بھی ملے گا اور جذبہ دینے والی اسلامی بہنیں بھی ملیں گی۔ اگر کوئی اسلامی بہن مدرسہ المدینہ بالغات میں آ گئی، اسے قرآن پاک نہ صرف پڑھایا جائے گا بلکہ پڑھانے کا ذہن بھی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا ذہن ہے۔ تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اگر یہاں اسلامی بہن آ جائے گی مدرسہ المدینہ بالغات میں، یا آقا کی شہزادی کی کنیز آ جائے گی، انشاءاللہ یہ قرآن نہ سیکھے گی بلکہ سکھانے والی بن جائے گی، نہ صرف نماز سیکھے گی بلکہ نماز سکھانے والی بن جائے گی، نہ صرف مدنی برقع شرعی پردہ کرے گی بلکہ دوسروں کو ترغیب دلانے والی بن جائے گی۔ اگر صحبت ملی کسی ایسی کی جو معاذ اللہ استغفر اللہ توبہ گانے گاتی ہے، ناچتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے، بے حیا ہے، بے پردہ گھومتی ہے، تو پھر ظاہر اس کا بھی پردہ کرنے کا کیسے ذہن بنے گا؟ اس کی طبیعت بھی پھر فلم و ڈراموں کی طرف مائل ہوگی۔ جو گھر میں جھگڑا کرتی رہتی ہے، ایسے کی صحبت ہوگی تو بس وہ بھی ایسا کرے گی۔ تو بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا بات ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے بہت سے رسائل ہیں بہاروں کے۔ ایک رسالے کا نام ہے معذور بچی مبلغہ کیسے بنی، ایک رسالے کا نام ہے چل مدینہ کی سعادت مل گئی۔ اسلامی بہنیں یہ پڑھیں، وہ چل مدینہ کی سعادت مل گئی، اس میں وہ بہت سی باتیں ہیں، وہ پڑھیں کہ اجتماع میں شرکت کی برکت سے کیسا کرم ہوا، شہزادی کونین کی سادگی، یہ امیر سنت کا بیان سنا تو کیسا اثر پڑا اور زندگی سادہ ہو گئی، پردے کا ذہن بن گیا، پردے کا احساس پیدا ہو گیا، اور سبحان اللہ وہ غفلت بھری زندگی کو ترک کیا، اور ماشاء اللہ اسلامی بہن وہ تادم تحریر، جب یہ تحریر لکھی گئی، حلقہ مشاورت کی ذمہ دار بن گئی۔ سبحان اللہ،
گناہ گارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھوڑا مدنی ماحول، پلا کر معشق دے گا بنائے، پلا کر معشق دے گا بنائے، تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول، تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں جو عمر میں سب سے بڑی شہزادی ہیں، جن کا نام پاک ہے حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے قبول اسلام ابتدائی اسلام میں ہی کیا، جن کے شوہر کا نام ہے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ان کے خالہ زاد ہیں۔ ان کا ہم نے آج سبحان اللہ بیان سنا، راہ خدا میں تکلیفیں اٹھائیں، اللہ ہمیں بھی تکلیف آئے تو صبر کی توفیق مل جائے، اور آپ کا وصال ہوا، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے اپنی شہزادی کو خود لحد میں اتارا اور اپنا تہبند مبارک عطا فرمایا، اور آپ کی اولاد سے الفت مصطفیٰ کا کیا کہنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو قیمتی زیورات عطا فرماتے ہیں، کندھوں پر بٹھاتے ہیں، نماز کی حالت میں اٹھا لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کی شہزادی کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، حیا کا پیکر بنائے، اور ہم سب کو بچوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، شفقت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات